آج میں آپ کو قرآن مجید کی سورہ فاتحہ اور اسم اعظم کا ایسا عمل بتاؤں گا جو شخص بھی یہ عمل کر لے گا اس کے گھر میں رزق اس طرح آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور دوسرا اس کی وجود میں تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ادھر سے وہ عمل شروع کرتا ہے، ادھر سے اس کی بیماریاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ منٹوں کے اندر آپ کے ہر کام ہو جاتے ہیں، ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسم اعظم کو پڑھ کر اپنے اوپر فقط دم کرنا ہے، تمام آپ کی بیماریاں ہو، وہ جسمانی ہو اور روحانی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، وہ تمام کی تمام کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہایت قیمتی عمل ہے۔ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ میں بڑی مشکل سے تلاش کیا، اور مجھے کافی عرصہ پہلے یہ عمل میں نے کسی کو دیا تھا، پھر میں یہ عمل لکھا اور بھول گیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، لیکن آج میں تلاش کر کے آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر رہا ہوں۔ اس کا 100% رزلٹ ہے۔ بڑا یہ اہم عمل ہے اور بڑا قیمتی عمل ہے، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے آفتاب ہے، سورج ہے، وہ نور ہے جو ایک ہی وقت میں آدھی زمین کو چمکا دیتا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے تو ساری زمین چمک جاتی ہے، پھر وہ زہر کو بھی چمکاتا ہے اور اپنے سامنے والے کو بھی چمکاتا ہے۔ پھر بادل کی وجہ سے اس کی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی ہے، کبھی اس کو گرہن بھی لگتا ہے۔ دن بھر میں 3 پلٹے کھاتا ہے، صبح اور شام کو ہلکا اور دوپہر کو تیز ہے۔ لیکن قرآن مجید کی شان سنیے، اور اس کی صورت کی شان سنیے، اور اس اسم اعظم کی شان سنیے کہ یہ ایسا ہے کہ آسمان ہدایت کا وہ چمکا مہکتا سورج ہے، تو یہ بیک وقت سارے عالم کو چمکا رہا ہے۔ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے، اس کا ظاہر بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ نیز اس کی روشنی جہاں بھی پڑتی ہے، پہاڑوں میں، غاروں میں، جہاں جہاں بھی یہ پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو روشن کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، اس ایسا عمل میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ نہایت قیمتی عمل ہے۔ آج ہم لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے قرآن کریم کے فیض و برکات کو محدود سمجھ رکھا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنے علم سے ثابت کیا کہ قرآن مجید فقط اس لیے آیا کہ بیماری اور اسے پڑھ کر دم کر لو اور گھر میں برکت کے واسطے سے رکھ لو، جب کوئی مرے تو اس پر یاسین پڑھ لو، بعض موت اس کو پڑھو، ایصال ثواب کر دو، اور باقی رہ گیا عمل۔ اس لیے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، یہ تمام چیزیں قرآن سے ملتی ہیں، آپ کو ثواب بھی ملتا ہے، بیماریوں سے شفا بھی مل جاتی ہے، گھر میں برکت بھی آتی ہے، مرنے والے پر پڑھیں تو موت میں آسانی بھی ہو جاتی ہے، وفات کے بعد ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں تو اللہ اس کے عذاب میں بھی کمی فرما دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہیں، لیکن جو اس کو پڑھتا ہے، اللہ دنیا بھی اس کی اچھی کر دیتا ہے، آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے۔ اس لیے آج بہت سارے لوگ اس بات سے محروم ہیں، اور انہوں نے فقط اس قرآن مجید کو اس قدر سمجھا کہ اس کے محدود شان ہے۔ نہیں، اس کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے کہ بندہ ساری زندگی بھی اس کی شان اور عظمت کو سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ نہیں سکتا، جس قدر اللہ نے اس کے اندر شان اور طاقت رکھی ہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی جو پہلی سورت ہے، یہ ایسی سورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں، صرف 7 آیات، اور اس کی شان کو آپ اگر بیان کروں تو بہت زیادہ ہے، لیکن صرف 1-2 باتوں سے آپ کو بتا دوں اور عمل بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سورہ فاتحہ اتنی اہم ہے کہ ہر نماز کے اندر اس کو لازمی طور پر پڑھنے کا کہا گیا ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی، تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ نماز عبادت میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم عبادت ہے، اور جس کی فضیلت اور عظمت ہے سب سے زیادہ ہے، وہ نماز ہے۔ اور نماز میں بھی پھر جو اس کو سب سے بلند رکھا گیا وہ سجدہ ہے، قیام ہے، رکوع ہے۔ سجدے نماز یعنی کہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے، تمام عبادتوں کی سردار عبادت ہے۔ تو اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ لازمی پڑھیں، ورنہ اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کی دوا ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کر رہا، اس کو محدثین نے بھی لکھا ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے، اور کئی صحابہ کرام نے بھی
اس عمل سے استفادہ حاصل کیا۔ کوئی بیمار پڑ جاتا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ کوئی بے روزگار ہوتا، اس کے گھر میں اس کی تلاوت کی جاتی، رب رزق کے دروازے کھول دیتا۔ اس کی صرف 7 آیات ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں، آپ اسم اعظم کی طرف چلتا ہو۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب کریم سے اسم اعظم کی بدولت ہی جو کچھ بھی مانگتا ہے، جو کچھ بھی سوچتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے مانگنا زبان سے، دوسرا ہے سوچنا۔ فقط سوچ ہی لے کہ باری تعالیٰ مجھے اتنا عطا فرما، مجھے غنی کر دے، مجھے مالا مال کر دے، مجھے لاکھوں کروڑوں کا، اربوں کا مالک بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ الغرض جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم کا راز جاتا ہے وہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے، اور اتنا انعام یافتہ کہ وہ بندہ اپنے لیے تو دور کی بات کسی اور کے لیے بھی دعا کرتی تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اور جس بندے نے اس اسم اعظم کو پڑھ لیا، اسے نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے، اور اس سے برکات ضرور حاصل کرے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور ہر صفاتی نام، یعنی کہ اللہ کے ایک ذاتی نام ہے، کچھ صفاتی نام ہے۔ آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کی شان بڑی ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، اور میں نے بھی ایک اسم اعظم کا ورد رکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ جب بھی وہ اسم اعظم پڑھ کر جو بھی مانگتا ہوں، رب کائنات اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ بھی ضرور اس عمل سے استفادہ حاصل کیجئے گا۔ یہ بات ایک حدیث پاک بھی بتا رہا ہوں اس کے درمیان میں، اور انشاءاللہ آپ نے سب سے پہلے جب اس عمل کو کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلے وضو کر کے آپ نے قبلہ کی جانب بیٹھ جانا ہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر لینا ہے۔ منہ کر کے آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک پانی والی بوتل یا گلاس یہ اپنے سامنے لازمی رکھ لیں، لازمی طور پر یہ رکھ لیں۔ آپ کہیں بھی ہیں، گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ بعض دوست کمنٹ میں یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کیا یہ گھر میں کرنا یا باہر بھی کر سکتے ہیں؟ تو بھائی دوستو آپ کا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر فوراً جواب نہ دے سکا تو انشاءاللہ جب بھی کمنٹ دیکھوں گا یا میں فری ہوں گا تو آپ کو ضرور اس کا رپلائی دوں گا، جواب دوں گا۔ اور دوسری بات، جو شخص ہماری ایک درود پاک کی خاص محفل ہوتی ہے اور اس میں اسم اعظم بھی پڑھا جاتا ہے، جو شخص اس دعا کے اندر شامل ہونا چاہتا ہے وہ 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھے۔ انشاءاللہ اس کو دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا، کیونکہ وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ رد نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مشکلیں آسان فرما دیتا ہے، اور وہ سارے لوگوں کو اللہ کے فضل و کرم سے فائدہ ہو، کیونکہ یہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں، ذکر و اذکار ہوتا ہے۔ جب بندہ ان بلندیوں پر پہنچتا ہے تو اللہ بہت ساری مدد فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس ترتیب کے ساتھ آخر تک الحمدللہ رب العالمین یہ آمین تک مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ یہ 41 بار آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ ہر بار بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد آمین بھی کہیں گے۔ اسی طرح 41 بار آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ جتنی مرتبہ آسانی ہو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر دینا ہے۔ یہ جہاں اتنا کر لیا، اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے پھر اسم اعظم پڑھنا ہے، وہ بھی پانی کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر آخر میں پانی پر دم کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کر سب سے پہلے چہرے پر پھیرنا ہے، پھر سر پر پھیر، یہاں تک کہ پورے جسم و وجود پر دائیں کندھے بائیں کندھے، پھر آگے نیچے تک، جہاں تک آپ کا ہاتھ آسانی کے ساتھ جاتا ہے۔ ساتھ یہ کہنا
یا اللہ جتنی جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں کا خاتمہ فرما دے اور میری مشکلیں آسان فرما اور رزق و دولت کو میرا دیوانہ کر دے اور مجھے ہر جگہ کامیابی عطا فرما۔ آپ اسم اعظم وہ ہے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو مسلمان کسی بھی حاجت کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے اس کے اندر اس آج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ نام ہے جس کو معبود کہا جاتا ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے، یہ دعا بھی ہے، اس کو آپ نے 41 بار یہ پڑھنی ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، اور اس عمل کو آپ چند دن جاری رکھیں، انشاءاللہ تمام دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔